عبدالرضا خان، صدر مرکزی تنظیم تاجران آزاد جموں و کشمیر۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے جو ہے وہ اظہار تشکر بھی کرتا ہوں، انہیں اس نئی بلڈنگ کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس کی کوریج پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو آج کی پریس کانفرنس کا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پچھلے اتوار سے تاجران آزاد کشمیر کے لیے ایک نوٹیفیکیشن حکومت کی طرف سے جاری ہوا ہے، جسے تینوں ڈویژن کے کمشنر صاحبان نے عمل درآمد کرانا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ آپ نے اتوار کو جو ہے تمام شاپس بند رکھنی ہے۔ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو تاجران اپنی مرضی سے چھٹی کرنا چاہیں تو ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے جس طرح پوری دنیا میں ہے، لیکن جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، جو ڈیلی آ کے اپنے کاروبار پہ رزق حلال کماتے ہیں، اور یہ پچھلے بہت سارے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے جو تاجران ہیں آزاد کشمیر کے وہ بڑے ڈسٹرب رہے ہیں، پریشان رہے ہیں، اور کرونا کی وجہ سے جو ہمارا بزنس تھا وہ بالکل فلاب بھی ہو گیا ہے، تباہ بھی ہو گیا ہے، اور کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف بھی ہمیں نہیں ملی۔ تو ابھی جا کے تھوڑا سا سنبھلنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور وہ آتے ہی جو ہے حکومت نے ایک بغیر مشاورت سے، پتہ نہیں کس کی مشاورت سے اور کون مشیر ہے حکومت کا جنہوں نے یہ ان کو اقدام دیا کرنے کے، تو اور بے شمار کام ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر میں 1 لاکھ جو ہے شاپ ہے، 1 لاکھ شاپ کے اندر کم از کم 2-2.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ ان کو یہ شاپ کیپر جو ہے، دکاندار جو ہے، تاجر جو ہیں وہ ملازمتیں دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے اوپر سے یہ پریشر ہم نے ریلیز کیا ہوا ہے، ورنہ سب لوگوں کو تو گورنمنٹ جو ہے جابس نہیں دے سکتی، نمبر 1۔ دوسرا جو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں آزاد کشمیر کے، یہ ہر چیز دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھیں، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وابٹا لے رہا ہے، تو پھر ہماری ایک دفعہ سیکٹری برقیات سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ لوکل ہمارا ٹیکس ہے، ہماری حکومت یہ ٹیکس آپ کے سارے لے رہی ہے۔ اس میں دیکھیں نا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی آپ بجلی کے بلات میں دے رہے ہیں، آپ اس میں انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اس میں آپ سرچارج بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کے جو آپ کی CBR ہے وہ بھی آپ سے ٹیکس لے رہی ہے، اور CBR والوں کا اس دفعہ جو ظلم ہے، جو یہ بڑی خاص چیز ہے جی، لکھنے والی چیز ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی یہ کی ہے اس حکومت نے کہ آن لائن سسٹم کر دیا۔ ہمارے لوگوں کا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ تھوڑا سا مٹھا ہے، 2, 3, 4, 5% لوگ ہوں گے پورے آزاد کشمیر میں ٹریڈرز میں سے جو پڑھے لکھے ہوں گے، آن لائن سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ جب جا رہا ہے تو وہ CBR والے 5,000 روپے اس سے فیس لیتے ہیں آن لائن کرنے کی۔ آپ مجھے بتائیں، وہ بجلی کے بلات میں بھی 4 قسم کے ٹیکس دے رہا ہے، وہ CBR والوں کو وہ فارم فل کرنے کا، آن لائن کرنے کا بھی 5,000 روپے دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے ٹیکس بھی دینا ہے۔ اچھا، پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہمیں کیا آپ دے رہے ہیں؟ ہمارے اوپر آپ نے پولیس چڑھا دی ہے۔ اس بات کا مجھے بتایا جائے کہ آپ نے کاروبار کو ختم کر کے آپ کو کیا اس کا فائدہ، بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس 10 ملازم ہیں، میں ان کو چھٹی دیتا ہوں، کچھ کو میں جمعے کی دیتا ہوں، کچھ کو میں اتوار کی دیتا ہوں، اور خود بھی میں کرتا ہوں چھٹی، تو کریں، اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی اس سے ہماری پرابلم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ غریب لوگ ہیں، جن کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ صبح آتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، یہ آج اتنے لوگ جو جمع ہیں، یہ ہماری جو ہے آج صبح فجر کے بعد میں نے پوسٹ لگائی ہے، تو یہ لوگ آج خود آئے ہیں۔ جو دیہڑی دار ہمارے بھائی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو گورنمنٹ یا تو ریلیف دے رہی ہو۔ دیکھیں نا، آپ سرکاری ملازمین کو آپ چھٹیاں دیتے ہیں، تمام چھٹیاں دیتے ہیں، 4 سنڈے کی چھٹیاں بھی دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کو ہفتہ اتوار کی چھٹی بھی ہے، 8 چھٹیاں آپ کی وہ بن گئی مہینے کی۔ آپ انہیں سیلری دے رہے ہو نا، آپ انہیں مراد دے رہے ہو، ہمیں کیا دے رہے ہو؟ ہمیں آپ کچھ بھی نہیں دے رہے ہو، ٹوٹلی فیلئر ہے۔ اور میں اس پہ بھرپور احتجاج کرتا ہوں حکومت وقت سے، اور میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود ایک بڑے بزنس مین ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، کس نے ان کو یہ مشورہ دیا؟ اور بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جو عام لوگ ہیں پریشان ہیں، پہلے ہی کاروبار نہیں ہے، ابھی لنڈے والے ہیں، مثال کے طور پہ ان کا سیزن ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہیں،
دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، ایک شاپ پہ وہ ملازم ہے، اس نے 1000 روپیہ پر ڈے لینا ہے، جب دکان بند ہوگی تو اس کو 1000 روپیہ کون دے گا؟ اس نے تو کام کرنا ہے، تو پیسے لینے ہیں نا، اجرت لینی ہے۔ اس لیے اس چیز کو، دوسرا میرا موقف یہ ہے کہ سی بی آر جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ سی بی آر میں نیچے سے لے کے اوپر وزارت خزانہ تک مانا منتھلیاں لگی ہوئی ہیں۔ 650 کیس انہوں نے جو ہے وہ اوپن کیا ہے ٹریڈرز کا۔ دیکھیں، میرپور میں زلزلہ آیا، پنچ میں زلزلہ آیا، مظفر آباد میں زلزلہ آیا، آپ نے کوئی بینیفٹ نہیں دیا۔ 2007 میں سردار یعقوب صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا جسے آج بھی ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلا سود قرضے دیے اور پورے آزاد کشمیر کے تاجروں کو تھوڑی سی سہولت ملی، جو اچھی بات ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے کشمیر بینک کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھ کے، جو وزارت خزانہ ہے بطور خاص، پی ایم صاحب کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے۔ پی ایم صاحب ایک بڑے ویژن والے اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ان کی ساری سمجھداری جو ہے وہ ادھر آ کے بند ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایف پی آر کا سی بی آر کا آپ دیکھیں کہ کروڑوں روپے میرپور سے آ رہا ہے کمیشن۔ وہ جو فیکٹریاں آپ کی ہیں اس کی تحقیقات نہیں کر رہا کوئی بھی، احتساب بیرو نہیں ہے سسٹم کے اندر۔ ہمارا زور صرف چلتا ہے تاجروں پہ، کبھی اے سی آگے آپ کی شاپیں بند کرائے گا، کبھی تھانے دار صاحب آئیں گے وہ بند کرائیں گے، کبھی آپ پہ لاٹھی چارج ہوگا۔ دیکھیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی منطقی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ انگلینڈ میں بہت بڑا مال ہے، 200 ملازم ہے اس کے اندر، وہ 4 بجے چھٹی کرتے ہیں، جلدی کر دیتے ہیں 2 گھنٹے پہلے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسے مکمل بند کریں، انہوں نے پورشن رکھے ہوئے ہیں، ہفتے کو اتوار کو۔ اگر آپ نے کوئی بہت ہی زیادہ شوق ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ اسلامی نقطہ نظر سے جمعے کی جو قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے 12 سے 3 تک چھٹی کروائیں۔ ابھی اتوار کو بھی ہم چھٹی کریں گے، جمعے کو بھی چھٹی کریں گے۔ جمعے کو چھٹی ظاہر ہے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہوئی ہے۔ ہم اسلامی سسٹم کے اندر اگر جائیں گے تو ہمیں جمعے کی 3 گھنٹے چھٹی 12 سے 3 تک ہونی چاہیے، تو باقی کسی بھی چھٹی کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ سختی کی جائے گی تو اس پہ ہم مذمت کریں گے پورے آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ مظفر آباد میں تو کریں گے، پورے آزاد کشمیر میں کریں گے۔ اس سے آگے آپ تھوڑا سا جائیں، سی بی آر کو تھوڑا سا چیک کریں کہ سی بی آر آپ کے اوپر جو ہے طرح طرح کے ٹیکسز لگا رہا ہے، اس ٹیکسوں کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ مظفر آباد شہر کو لے لیں آپ، باقی آزاد کشمیر چھوڑ دیں۔ پینے کا صاف پانی آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ آپ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس خطے کو دیا نیلم جیلم کے نام پہ، لوگوں نے احتجاج کیے، ہم نے بھی احتجاج کیے، شٹر ڈاؤن بھی ہوا۔ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے، پروجیکٹ بن گیا، نہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنے، نہ واٹر باڈیز بنی، کوئی واپٹا کھا گیا پیسے، کوئی ہمارے لینڈ افسر کھا گئے، کوئی ادھر کھا گئے، کوئی ادھر کھا گئے، بہت بڑی کرپشن ہوئی، سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کون سے ماحولیات کی بات کرتے ہیں، کون سے آپ صحت کی بات کر رہے ہیں، جب اتنا بڑا ایک آپ کے کیپٹل کے اندر جو ہے یہ سٹی ہے، خوبصورت ترین سٹی ہے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو تو آپ دور کر نہیں رہے، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے، مرکز نہیں دے رہا پیسے، لیکن سی بی آر سے تو آپ پیسے کما رہے ہیں۔ یہ ابھی جو 13ویں ترمیم تھی اس میں آپ کے پاس مالیاتی سارے اختیارات موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا سر، پچھلی حکومت نے کیا تھا، اور جو آپ کے پاس سارے اختیارات بھی موجود ہیں، یہ پیسہ بھی موجود ہے، تو یہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ یہ ٹیکس دینے والے تو سوچتے ہیں کہ 40 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے اور فلاں صاحب جو ہے عیاشی کر رہے ہیں اور فلاں صاحب عیاشی کر رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بددیانتی ہو رہی ہے، کوئی ایک پروجیکٹ لے کے آئی، یہ فلائی اوور ہے نیچے ریڈیو اسٹیشن کالونی سی ایم ایچ کے ساتھ، اس فلائی اوور کا اشر نشر ہے، پورے شہر کی جو ٹریفک ہے وہ فارغ ہے، جام ہے، کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ ایم ڈی اے میں آپ نے ایک صاحب کو بٹھا دیا اور 10 کروڑ روپیہ بھی پی ایم صاحب آپ نے اس کو دے دیا، وہ کدھر گیا 10 کروڑ روپیہ؟ 4 5 6 بتیاں لگانی ہیں آپ نے اس شہر میں۔ آپ دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس شہر کے اندر ٹوائلٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اس پورے سٹی کے اندر پبلک واش روم ہی کوئی نہیں ہے۔ مظفر آباد کا سب سے بڑا کاروباری مرکز مدینہ مارکیٹ ہے، وہاں ہماری بچیاں بہنیں آ کے دستک دیتی ہیں لوگوں کے گھروں پہ۔ آپ یقین مانا، یہ میں 100% سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سائڈوں سے آتی ہیں نا، وہ ساری سٹی کی تو نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیں، اس سے بڑی ہماری بغیرتی اور بے عزتی کیا ہوگی؟
ہم کس ویژن کی بات کر رہے ہیں جب ہم اتنا کام نہیں کر سکتے؟ وہ 10 کروڑ کدھر گیا؟ آپ نے اگر کسی کو 10 کروڑ روپے اس لیے دیا ہے کہ وہ سیاست بازی کرے تو پھر تو کل قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا۔ وہ 10 کروڑ روپے اگر اس شہر کی بہتری کے لیے دیا ہے، سب الف ہوں، بے ہوں، تے ہوں، لام ہوں، میم ہوں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کام کیا ہے؟ جو پلاٹ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ پٹ رہے ہیں، انہیں ملے ہی نہیں ہیں۔ جو آپ کی لنگر پورے کی سکیم ہے وہ بندر بانٹ ہو گیا، کہتے ہیں شفاف قراندازی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، قراندازی میں جن کے نام ڈالیں گے وہی نکلنے ہیں نا باہر۔ آپ نے ایک پارٹی کے 10 وہاں پلاٹ رکھ لیے۔ عام آدمی جو تھا، جو ریڈ زون میں رہ رہے تھے لوگ، وہ کدھر گئے؟ انہیں کون سے پلاٹ ملے؟ یہ شاپنگ پلازا ہے، یہ ایم ڈی اے کو 100% چلانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، اس کے لیے ہڑتالیں کی ہیں ہم نے۔ اب یہ بن گیا، اس کو فلاپ کر دیا۔ اس پلازے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ایک ساتھ اور پلازا بننا تھا، وہ پلازا تھا پارکنگ پلازا۔ اس کے لیے ایک کمپنی نے نقشہ بنانے کا 50 لاکھ روپے لیا۔ خواجہ فاروق صاحب کے عزیز ہیں وہ۔ اس 50 لاکھ کا کون حساب کرے گا؟ سر، اس مظفر آباد میں 50 لاکھ کا نقشہ بنتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں نا جی، اتنے پیسوں کا نقشہ بنا اور پلازا بھی نہیں بن رہا۔ وہ جگہ بھی آپ بندر بانٹ کر کے جو ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹ جو ہے، یہ سارے لوگ اس کے وارث ہیں۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، تاجر ہوں، سول سوسائٹی ہو، یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں۔ ہمارا جو یہ پلیٹ فارم، یہ جو آپ کو دوست ساتھی میرے نظر آ رہے ہیں، یہ الحمدللہ مختلف جماعتوں سے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ ہماری کوئی سیاست نہیں ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ ہم اگر سیاست کریں تو پھر اللہ کے عام جواب دیں۔ لیکن دکھ ہوتا ہے جب آپ کا بندہ اپر اڈا سے امبور 2.5 گھنٹے میں جائے اور امبور سے پنڈی 2 گھنٹے میں جائے، تو کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ ابھی آپ نے ایک سسٹم کیا، 1 وے کی ایک لائن لگا کے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ مینیج ہی نہیں کر سکے۔ آپ پارکنگ پلازے جب تک نہیں بنائیں گے، اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے، وہ بھی اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ ابھی دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اس پوری پٹی چیلا اور امبور تک جہاں ہمارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ان کو آپ نے 5 منٹ کے لیے گاڑی کی ایسیس نہیں دیں گے اگر آپ، تو کس طرح سسٹم چلے گا؟ جو لائن آپ کی ہے وہ صبح جب آتے ہیں تو وہ لائن بھری ہوتی ہے، اس پہ ساری گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، اگر کسی جگہ آپ نے پلاننگ نہیں کی، آپ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے تھے، تو آپ کا قصور ہے نا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ ہمیں تو بلدیہ الگ ٹیکس دیتی ہے، ہم سے ضلع کونسل الگ ٹیکس لیتی ہے، ہم سے CBR الگ لیتی ہے، بجلی کے بلات میں الگ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، یہ جو ہماری فریاد ہے آپ کے پاس ہم آئیں، آپ یہ ذہن سے نکالیں کہ ہم کون لوگ ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پہلے ہی کاروبار نہیں ہے، بہت ہیوی قسم کے کرائے ہیں۔ بجلی کے بلات دیکھیں نا، کمرشل بجلی ہم 28 روپے یونٹ لیتے ہیں، بجلی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ہم در بدر ہیں۔ جنریٹر چلانے پڑتے ہیں، مہنگا پیٹرول اور بجلی کے اس چینل پہ۔ اب اس کے بعد کشمیر بینک کا ایک ایشو ہے، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر بینک جو ہے وہ اس نے 2007 میں MOU سائن کیا تھا، وہ ہماری تحریک پہ، اور سردار یعقوب صاحب نے بلا سود قرضے دیے، اس نے اپنی وہاں سے اٹھان رکھی۔ ابھی ایک مافیا بنا ہوا ہے جسے وزیر MOU سائن کیا سمال انڈسٹری کے ساتھ۔ جی سر، ابھی وزارت خزانہ کے اندر ایک بہت بڑا مافیا بنا ہوا ہے جو اپنی پسند کے لوگوں کو ان کی گارنٹی پہ قرضے دے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ شخص میری گارنٹی پہ قرضے کیوں دیں؟ قرضے کے لیے تو یا تو گزٹڈ آفیسر ہوں جن کی بیگ پیچھے ہو، جس طرح سابقہ ہوا، یا تو اس کی پراپرٹی پلاچ ہو، اس میں آپ قرضے بھی بلا سود دیں۔ دیکھیں نا، اتنی چیزیں، اتنی مراحت آپ ہم سے لے رہے ہیں، آپ ٹیکس لے رہے ہیں مختلف قسم کے، تو آپ بلا سود قرضے دیں نا۔ اسٹیٹ پھر ہمیں مدد کرے نا، اسٹیٹ کہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ مدد کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ مدد کرنے کے بجائے 17% پہ وہ ایک سکیم بننے جا رہی ہے، اور اس سکیم کے اندر بھی انہوں نے بڑا ایک خوفناک قسم کا جو ہے نا، آپ دیکھیں گے ماضی میں بھی دیکھیں نکال کے وہ لسٹیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو میرا نام نہیں نظر آئے گا جس نے یہ کرایا ہے۔ اگر میں لیتا بھی تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں تھی، وہ ہمارے ہی لیے تھے، لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں جب تک وہ سارے مطمئن نہیں ہوتے میں اپنی ذات کی قربانی دوں گا، میں مائنس ہوں۔ ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کے قرضے دیں، جو ہمارے اسمال ٹریڈرز ہیں، جو چھوٹے تاجر ہیں، جن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، امیر آدمی کو تو ابھی بینک بھی دے گا،
اور دوسرا کمرشل بینک جو آزاد کشمیر میں اور کام کر رہے ہیں ان کی کسی بھی قسم کی کوئی اس خطے کے ساتھ محبت نہیں ہے. ان کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ جہاں وہ بزنس کریں گے, جہاں سے وہ پیسے کمائیں گے, وہاں انہوں نے 20% خرچ کرنا ہے. وہ خرچ نہیں کر رہے, وہ اپنی مرضی سے دائیں بائیں سے ملازمتیں بھی دے رہے ہیں. اور جو آپ کو انہوں نے سماجی اعتبار سے دیکھیں نا, یہاں کوئی سبیل لگی ہے کسی بینک نے لگائی ہے؟ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے اربوں روپے کما کے جا رہی ہیں, آپ کو کیا بینیفٹ دے رہی ہیں؟ کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی, اس خطے کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی. اور اس خطے کے لوگ جو ہے, میں ہنستا رہتا ہوں کہ ہم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی مظلوم لوگ ہیں. جو بھی آتا ہے ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے, جو بھی آتا ہے ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے, اور اوپر سے جی چھٹی کرو, جی چھٹی کیوں کرو جی؟ ہم نے یا تو بہت بڑے بزنس ہوں, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس قوم کو تو رات کو بھی کاروبار 2 گھنٹے کرنا چاہیے. یہ تو مقروض قوم ہے, ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوتے ہیں. ایک آدمی کماتا ہے تو 10 آدمی اس کے گھر کے کھانے والے ہیں. یا تو دیکھیں نا آپ کو بجلی میں سبسڈی دی جائے, یا تو آپ کو بلا سود قرضے دیے جائیں. یہ ہم دے رہے ہیں, اس پہ سود نہیں ہے, آپ بزنس کرو, ہمارا بھی خیال کرو. اسٹیٹ کا ہم خیال ہی کر رہے ہیں, اسٹیٹ ہمارا خیال نہیں کر رہی. پارکنگ پلازے کے حوالے سے سر میری گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ. اچھا, میں ایک بات ضمناً کہنا چاہتا تھا, دوستوں کو شاید نہیں پتہ, جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں یہ خورشید اور حسن بزمی صاحب نے میرے ساتھ ایگریمنٹ اس کا کیا تھا. BOT بلڈ آپریٹ ٹرانسفر ابھی بھی کورٹ میں چل رہا ہے. جب مسعود الرحمان صاحب DC تھے تو انہوں نے مجھے ایک دن بلا کہنے لگے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ تھوڑی سی قربانی دیں گے. میں کہا سر بات کریں آپ. سہیل مغل صاحب آپ کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے, ان کے آفس میں بیٹھے, انہوں نے کہا جی یہ چوک ہم بنانے جا رہے ہیں, کھلا کرنے جا رہے ہیں, تو پریس والوں کو اگر یہ جگہ شفٹ کر دیں, آپ وڈرا کر جائیں اس جگہ سے. میرے پیسے بھی بہت سارے لگے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی میرا کیس جو ہے, مقبول وار صاحب اس وقت میرے وکیل تھے. میں نے کہا جی اس جگہ کا جو ہے ایک بڑا اچھا مصرف ہو رہا ہے, یہاں ہمارا میڈیا آ رہا ہے, اور یہ کیپیٹل ہے, میڈیا کو دیکھنے کے لیے پورے آزاد کشمیر سے, پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اچھی بلڈنگ ان کی ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ BOT پہ آپ, یہ آپ کے پاس آگے ایک جگہ سرکاری ہے, وہاں ایک آپ پارکنگ پلازا بنائیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسے آپ مشتہر کریں, اور پارٹیاں تیار ہیں بنانے کے لیے. بینک روڈ جو شاپنگ پلازا ہے, اس کے نیچے جو پارکنگ ہے اس پہ آپ دکانیں نہ رکھیں, ساری پارکنگ دیں. اس کے ساتھ جس کا 50 لاکھ روپے میں کہتا ہوں, اس کی بھی تحقیق کریں. سر 50 لاکھ روپے کا کون سا نقشہ بن گیا؟ یہ پچھلے دور میں ہوا, اس دور میں نہیں ہوا. ہاں, یہ پچھلے دور میں ہوا, جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے دور میں ہوا. آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں. ایک لاہور کی کمپنی ہے, فرم ہے جی, ان کے عزیز ہیں. نہیں, اپوزیشن آپ کی میری ہوتی ہے, ان کی نہیں ہوتی اپوزیشن. معذرت سے, یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پچھلے دور میں دیکھیں نا ان کی کتنے آرڈر ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے نا آج ہم میں کل یہ ہوں گے. اپوزیشن عثمانی صاحب آپ کی ہوگی, میری ہوگی, ندیم شاہ صاحب کی ہوگی. اس لیے انہیں پتہ ہے انہوں نے شور ہی کرنا ہے, تو چلتے رہنے دیں. آپ کے پیچھے تو LEA مین گنڈا پور نہیں ہے نا, میرے پیچھے بھی نہیں ہے, اور جن کے پیچھے ہے تو سارا کچھ کریں گے وہ. اور ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے اس خطے پہ. سمجھ گئے ہوں گے آپ بات بہت ساری. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. بجلی کا سسٹم جو ہے نا, اس پہ ہماری گزارش یہ ہے, حکومت جو ہے اپنا نظام بنائے گی. آپ کو یاد ہوگا پریس کلب کے باہر ذوالفقار بٹ صاحب, آپ کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے, جس دن یہاں SSP اور DC سے جھگڑا ہوا, میں اکیلا تھا, اور آپ تھے, اور آپ ہی نے خبر بریک کی تھی, کوئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہو گیا, یہی بات ہوئی سر. یہاں دن رات دھرنا دیا, زندگی اور موت کی کشمکش میں. طے یہ تھا کہ ہم یہ لوکل بجلی جو ہے نا آپ کو یہاں دیں گے مظفر آباد کو. یہ رامپورہ گریڈ اسٹیشن اس کی وجہ سے بنا تھا کہ 30 میگا واٹ بجلی آپ کی یہ لوکل مظفر آباد کی. یہ گریڈ اسٹیشن ہمارے پاس جو سامنے ہے ناقص ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم اس گریڈ اسٹیشن میں یہ جو ہے آپ کو بجلی دیں گے مظفر آباد سٹی کی, تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. ابھی ہم کہتے ہیں پورے آزاد کشمیر میں یہ اپنے گریڈ اسٹیشن بنائیں. 400 سے کم جو ہے ہماری ضرورت ہے. آپ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے آزاد کشمیر حکومت خود کرے, محکمہ خود کرے, واپڈا اس پہ عمل داری کسی قسم کے بھی نہ کرے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہزاروں میگا واٹ بجلی یہاں سے بنا کے آپ دے رہے ہیں. میں اس ایشو پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن جواب میں آپ کو کم از کم بجلی تو ملنی چاہیے نا, لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور پیسوں کی بھی نہیں مل رہی. میری تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے بجلی اگر فری نہیں دے سکتے تو پھر ایک ریٹ پہ دینا. اب ڈومیسٹک اور ریٹ ہے,
کمرشل اور ریٹ ہے. دنیا میں یہ کبھی ہوا کسی جگہ پہ؟ اور دیکھیں نا آپ ہول سیل کی دکان پہ جاتے ہیں, زیادہ چیزیں خریدتے ہیں تو سستی ہوتی ہیں. سر میں اگر اپنی یس وہ جو عثمانی صاحب ریٹ ہے نا, وہ آپ کے بھائی نے ہی کی ہوئی ہے. پورے آزاد کشمیر کے تاجران کی طرف سے میں اس میں فریق ہوں. اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ کا ایشو تھا. دیکھیں نا, ہم نے سارے کیس معاملات اگر کورٹوں سے حل کرانے ہیں, ابھی یہ ہمارا یہ معاملہ حل نہیں کریں گے, یا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے تو یا کورٹ پہ ہوں گے. دیکھیں پہلے ہی پٹائے ہوئے لوگ ہیں, ابھی اور شٹر ڈاؤن کر کے ہم اپنے کاروبار کو تباہ برباد تو نہیں کر سکتے. اب یہ سارے لوگ جو ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ مزدور ہیں, ان کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں. دیکھیں نا, یہ اپنے حلال کی کمائی کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, ان کو کھلاتے بھی ہیں, محنت مزدوری کر کے. یہ مزدور لوگ ہیں, ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم مزدور ہیں. اور چور اور ڈاکوؤں کا اور ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں تو قرآن پاک پہ نہیں لکھا ہوا. اس لیے بات یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری اسی جدوجہد اور اسٹرگل میں رہی ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. گورنمنٹ کا چکر ہی نہیں ہوتا, جو مرضی گورنمنٹ ہو. 3-4 دفعہ ہم نے بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا, ہمیں جو ہے اسٹرگل کرنی پڑے گی. ابھی ہمارے اس آزاد کشمیر میں بلدیے کا ایک ماحول ہے, ہم یہ والا اپنا کیس لے کے پورے آزاد کشمیر میں جائیں گے, اور پورے آزاد کشمیر کی تاجر برادری کا مجھے اعتماد حاصل ہے. میں نے ٹیلی فوننگ ان سے جو ہے اجازت لی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پوائنٹ پہ آپ پریس کانفرنس کریں, اور جب یہ بلدیاتی جو سسٹم ہے یہ کلوز ہو جائے تو پھر ہم پورے آزاد کشمیر میں ایک کمپین لانچ کریں گے. صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ اتوار کی چھٹی کے والے سے آپ نے بات, جی آپ نے تو مینڈیٹ مرکزی عدم تاجران کو دیا ہوا ہے, وہ منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کی رضامندی کے بغیر اتوار کی چھٹی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اچھا سر, تو ان لوگوں سے بیٹھ کے گورنمنٹ نے ان سے چیزیں طے کر کے کی ہیں, تو کیا اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کی تاجر قیادت کہاں کھڑی ہے؟ جی اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جن سے ہمارا الیکشن ہوا تھا, وہ الیکشن ہونے کے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں, ہاں میں ایک یہ بات بھی مجھے اب اچھا ہو گیا, میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا وہ فیصلہ کروائیں. جو پینڈنگ کیس پڑا ہوا ہے, ریٹ پڑی ہوئی ہے تاجران کی, اس میں دیکھیں نا ہم نے پروف دیے ہیں دھاندلی کے, ہم نے اس میں ہر چیز دی ہوئی ہے. اب اس میں زیادہ بحث کرنی مناسب نہیں ہے, وہ متنازع تنظیم ہے. اگر وہ تنظیم تاجروں کی نہیں ہے نا سر, حکومت ہمیشہ اپنی بی ٹیم بناتی ہے, ٹھیک ہے. جو ہمارے سٹی کے ایم ایل اے ہیں انہوں نے اپنی بی ٹیم رکھی ہوئی ہے. آپ کو میں ایک واقعہ یاد کراؤں, 96 میں ہمارے موصوف بھائی وزیر بلدیات جیتے الیکشن, 97 میں انہوں نے یہی قانون بنایا اور مجھے اندر کرایا, میرے اوپر پرچے ہوئے. زاہد امین صاحب, شیخ نثار صاحب, شیخ مبارک صاحب مر گئے ہیں, ساجد اشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ گواہ ہے. تھانے میں بند کرایا مجھے, کوئی بندہ نہیں ملا جس کے نام سے ایف آئی آر. یہ گالیاں دیتے ہیں جی, ہم کدھر گالیاں دیتے ہیں جی, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب آپ کے لیے بڑی اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے, لیکن تاجروں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ہماری پہچان تاجر ہیں, آپ ہماری پہچان نہیں ہیں. آپ نے جو رسپیکٹ اور عزت دی ہے انہی کی وجہ سے دی ہے, ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. چودھری مجید صاحب نے اگر میرے لیے ہیلی کاپٹر لایا تو میری اپنی انفرادی کوئی حیثیت نہیں. میرے والد صاحب ڈنڈے کے کوٹ بیچتے تھے. ہم عام لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ٹھیک ہو گیا. ان لوگوں کی وجہ سے ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. میں چھٹی کرتا ہوں ذوالفقار بھائی, میں نہیں کھولتا دکان, میں بیٹھتی کم ہوں. میرا بیٹا ہوتا ہے کہتا ہے جی نہیں میں تھک جاتا ہوں. جو ہے وہ 10,000 روپیہ دے کے وہ کھڑا بنا لے دکان پہ, لیکن وہ اس پہ شفٹ نہیں ہو رہا. اسی کیا سر جی, اس میں ایک مافیا ہے نا. مثال کے طور پہ یہ ہوا کہ ایک بہت اچھا آدمی آیا ایم ڈی اے میں, چودھری رقیب, انہوں نے مجھے بلایا, میرا کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے کہتے ہیں یہ لسٹ دیکھیں, اس میں دیکھیں غلط کون ہے صحیح کون ہے. میں نے کہا سر چھوڑیں اس کو, متاثر ہیں لوگ, جو کرنا چاہتے ہیں انہیں دیں آپ. بہرحال انہوں نے دیا. مجھے اسد حبیب صاحب نے بھی کہا 10 دکانوں کا آپ کریں, اس وقت ان سے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. میں نے کہا جی میری ایک دکان کا بھی نقصان نہیں ہوا, میری پوری فیملی کی کوئی دکان ڈیمیج نہیں ہوئی. اس کے بنانے میں میرا رول ضرور ہے, لیکن مجھے دکان نہیں چاہیے, نہ میرا حق بنتا ہے, جن کا حق بنتا ہے. اب ہوا کیا, جو 2 لوگ تھے, اب ہر بار نام لینا تھوڑا اچھا نہیں لگتا, جو ذمہ دار تھے 2, وہ خود اس شہر میں پلازوں کے مالک ہیں. انہوں نے اس کو فلاپ کرنے کے لیے کیا کیا,
जो आटा चीनी चावल वाला होल सेलर है वो टॉप पे चला गया, ठीक हो गया, और जो परचून वाला है वो नीचे आ गया। दुनिया में ये कभी हुआ किसी प्लाजा में? वो जानबूझ के जो है फ्लॉप किया गया प्लाजा। सुने ना, अब आपकी बात का जवाब मैं चैलेंज करके कहता हूँ जी मीडिया के सामने, ये ट्रेडर्स को दे डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक 5, 6, 10 रुकनी पैनल बनाए, मुझे ना दें, मैं उनको गाइड करूँगा, इस पूरे शहर को हम चेंज करेंगे। ये पार्किंग प्लाजे हम शुरू करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को बीच में इन्वॉल्व करके, यहाँ इन्वेस्टर मौजूद हैं। ये अच्छा, वो तब भी कब्ज़ा किया है ना जी कि उनके बेनिफिट है ना पीछे, हमारे बेनिफिट तो नहीं थे। और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट को जो राजा सदाकत साहब को अपील की है, उस पर आप लिखें कि मेहरबानी करें वो जो हमारी रिट है उसका फ़ैसला करें। जो लोग गलत तरीके से आए, अच्छा वो लोग भी इसीलिए आए ना कि उस वक्त हमारी प्यारी हुकूमत थी, उनका मेरे से इख्तलाफ हो गया, कोरोना में मैं उनके अगेंस्ट था। हालांकि सच पूछें, अब ये कहना नहीं चाहिए, भैया मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, दिलेर आदमी। आज देखें 13वीं तरमीम को लोग याद करते हैं, जो अच्छी बात है उससे ज़रूर आप करें। चौधरी मजीद साहब के कारनामे इस मुजफ्फराबाद के लिए, ठीक हो गया। सरदार याकूब साहब ने हमारे लिए बड़े काम किए। ये पुल का वो जायका के पास स्पेशल गई, जापानी लोगों से उसका ज़ाती तल्लक था, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। अब जो टरबाजी मारने वाले हैं, अभी 4-6 महीने में उन्होंने फिर टर ही मारी है, अभी किया तो कुछ भी नहीं है। साहब ये बताया कि आपने जो बात शुरू की है वो छुट्टी से की, आपकी हुकूमत भी है, तकरीर रियाज के साथ आपके राशन भी है, आप इस हवाले से गुजरात से क्यों नहीं रब्ता करते? ताजर जहाँ तंजीम में मुबतला है उसको लेकर ताजरों की सारी क़यादत है, आप उसके साथ जाके बात क्यों नहीं करते कि ये छुट्टी हमें कबूल नहीं है या इसमें कोई तरमीम करनी है या जो भी करना है, तो बजाय आप उस पर वो बात करते कि आप सीधा प्रेस में आते हैं, ठीक है, ये भी एक जरिया है बात पहुँचाने का, लेकिन आप वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपकी बरागास्त जो है वो देखें गुजारिश करूं, थोड़े दिन पहले देखें, असल में मैं सियासी बात करना नहीं चाह रहा था, मेरा उनसे जो तल्लक है वो तो बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। परसों भी उन्होंने मुझे कॉल की हुई थी, मेरी शॉप पे वो आए, आज खुद आए, मैंने नहीं बुलाया उन्हें, तो वहाँ को 2-4 बातें करने लगे, तो यही बातें मैंने उन्हें की। असल में उनका जो PM साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो करना चाह रहे हैं इस खिते में ना कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो इशारे दे रहा हूँ ना, ये माफिया उनको चिपट गया है, और उन माफिया की ज़रूरत है, रज़ा खान की ज़रूरत नहीं है। वोट अंदर जाके उस माफिया ने देना है। मीरपुर से सिगरेट की फैक्ट्रियों के करोड़ों रुपए माना आ रहे हैं, ज़रा पता खबर करें ना सर, क्या हो गया आपको, वरना मेरे ख़िलाफ़ केस करें। ये तो प्रोफेशनल माफियाज़ है ना, कभी ज़मीनें इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, अभी उस दिन दमेल न्यूज़ ने खबर लगाई हुई थी, बात ही कोई नहीं करता, ठीक हो गया। एक आदमी है वो जीतता है किसी जगह से, उसका क्या काम है शहर के अंदर टिकटों में वो मुदाखलत करे। मैं एक बात से ये बातें असल में माजरत चाहता हूँ नहीं आज करनी, फिर करेंगे इंशाल्लाह, सियासी बातें फिर करेंगे। अभी आप हमारी मेरे सवाल का जवाब दे दें। जी शाह साहब, क्या ऐसा क्यों ना मुनासिब होगा कि जो मोहब्बत और शनासाई मीडिया के साथ भी आज उसमें इकरार करेंगे? सर एक तो बात यह है कि ये बात भी मैं नहीं करना चाह रहा था, PM साहब के साथ जो तल्लक है वो इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, आपके जहन में ये नहीं बात होनी चाहिए कि शायद मेरा कोई मसला बन गया है तो मैं ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ। PM साहब के बनने के बाद रमज़ान में मैंने लोड शेडिंग का एहतजाज किया, मैंने किया, और जो मुंतखब तंजीम इधर को कह रहा था ना उसने नहीं किया। ये फ्यूल एडजस्टमेंट पे मैंने एहतजाज किया, मेरे पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और कोर्ट में मैं गया, उस वक्त भी मेरी गवर्नमेंट थी ना, उस वक्त भी मेरा PM साहब से ताल्लुक़ था। PM साहब सेकंड है, ये लोग फर्स्ट है, मुजफ्फराबाद फर्स्ट है, मुजफ्फराबाद के ताजर फर्स्ट है। मैंने आपको कहा है ना कि मेरी तो पहचान ही कोई नहीं है, मेरी हिस्ट्री में मेरे वाला साहब मज़दूर, मैं मज़दूर, मेरा बेटा इंजीनियर है तो मज़दूरी कर रहा है, हम सारे जो है मज़दूरी करने वाले लोग हैं। अगर मेरा तल्लुक़ किसी PM साहब से बना है, इनसे या इनसे पहले वालों से, तो इन्हीं की वजह से बना है। मैं अगर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ, ताजरों का प्रेसिडेंट में नहीं हूँ, तो मुझे कौन पहचानता है जी? मुझसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे दौलत वाले लोग यहाँ मौजूद हैं।
میں ان کو پرائرٹی دے رہا ہوں. اب یہ چھٹی ختم نہیں کی جاتی یا آپ کے کسی مطالبے پہ عمل نہیں کیا جاتا تو اگلا لایا عمل آپ کا کیا ہوگا, کتنے دن میں؟ ندیم بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میرا مطالبات ہیں یہ سارے میری ذات کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ بلدیہ کا جو نیٹ ورک ہے, سوری اپنا جو سسٹم ہے 27 نومبر والا, یہ کلوز ہو جائے, دائیں بائیں لگے کسی طرف, پھر پورے آزاد کشمیر میں نے جس طرح اپنی بات میں کہا ہے نا کہ ہمارے رابطے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ کیمپین کریں گے اور بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے. چھوٹوں کے ایشو پہ اگر وہ گورنمنٹ سنجیدگی سے عمل درآمد نہیں کرتی, اس کو ختم نہیں کرتی, تو کورٹ بھی ہمارے پاس آپشن ہے, سڑکوں پہ احتجاج بھی ہمارے پاس آپشن ہے. دو وجہ ہیں. ایک وجہ سر یہ ہے کہ سی بی آر کے اس سسٹم کے خلاف نہیں ہو, یہاں جو ہے نا اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم ہمارا نہیں ہے. اردو میں ہونا چاہیے وہ فارم, بہت آسان ایکسیس ہونی چاہیے. قومی زبان ہماری اردو ہے اور جب ہم اس کو آن لائن کروانے جاتے ہیں تو 5,000 دینا پڑتا ہے. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ یہ صاحب ٹیکس دے رہے ہیں, ان کا بجلی کے بلات میں پر منتھ 2,000 آتا ہے اور سال کا بن گیا 24,000. وہ انہوں نے وہاں سے کٹوانا ہے نا. اب اتنے لمبے چوڑے سسٹم کو جو ہے یہ تو آن نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا, یہ طاہر بھائی انہوں نے نہیں کر سکا. 5,000 مانگ رہے تھے, پوچھیں ان سے. انہوں نے مجھے نمبر دیا, میں نے بندے سے کال کی, اس نے کہا جی اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, آن لائن ہوگا. دیکھیں آپ کیوں مشکل کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ بتائیں نا. آپ نے لوگوں کے لیے وہ راستے کھول دیے, جس طرح پولیس دفعہ 144 لگا کے 5-10 کو اندر کرتی ہے تو باقیوں کے لیے پیسوں کا راستہ کھل جاتا ہے. یہ نہیں, یہ سسٹم نہیں, لوگوں کو ہم نے آسانی دینی ہے. راجہ فاروق خان صاحب جب حکومت میں تھے اس وقت بھی آپ کے مطابق جس طرح آپ نے بات کی پی ٹی, یہی والی 3 چیز کے خلاف آج آپ بات کریں. یس, راجہ فاروق احمد صاحب پی ایم صاحب کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام اچھے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو مافیا وہ نہیں کرنا چاہ رہا. خواجہ فاروق صاحب کی بھی بی ٹیم جو ہے وہ ابھی یہ بنی ہوئی ہے. خواجہ فاروق صاحب کے بارے میں ہمیں یہ بھی میڈیا پر اطلاعات آتی ہیں, خواجہ امتیاز صاحب کے بارے میں اطلاعات آتی ہیں کہ قبضے کیے جا رہے ہیں, بلدیہ پہ ان کا ان آفیشیل قبضہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں ایسی کیا خاص یہ درست ہے. آج کسی نے نیوز لگائی ہوئی تھی صبح فجر کے بعد, اسکرین شاٹ میں نے رکھا ہوا ہے کہ ٹکٹوں میں بھی ان کے بھائی صاحب نے پیسے لیے ہیں. میں نے نہیں کہا, یہ میرے پاس وہ پڑی ہے اسکرین شاٹ. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وزیر خواجہ فاروق صاحب ہیں, ان کے بھائی نہیں ہیں, سارا کام وہ کرتے ہیں. ٹکٹیں انہوں نے اپنی مرضی کی تقسیم کروائی ہیں, لیکن یہ باتیں میرے خیال میں آج نہ ہوں. وہ پتہ ہے اس کی وجہ بتاؤں, پھر وہ جو ہمارا اصل ایشو ہے نا وہ سارا ڈاؤن ہوگا. اس کے لیے آپ بلائیں نا, بات سنیں, آپ میری چائے شائے کریں نا. یہ بلڈنگ اتنی آپ کو میری وجہ سے اللہ پاک نے دی ہے, بلائیں نا کسی دن. بغیر یہ ساروں کے نام لکھیں جی. اب میرا لکھے عبدالرزاق خان, اشفاق خان ترین صاحب, یہ بھی ہماری تنظیم کے مرکزی ہے, الطاف مغل صاحب, عارف لون صاحب, اپنا طاہر ترک صاحب, سردار فیاض صاحب, باقی بھی ادھر سردار عادل صاحب ہیں, مظہر شاہ صاحب, یہ بھی ہماری مرکزی کی ہے, ملک نبیل صاحب,